الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کا عنوان ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 انمول نصیحتیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں 2 احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث شریف نمبر 2766 ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں حدیث شریف نمبر 2305 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری والی روایت میں 7 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور جامع ترمذی والی حدیث مبارکہ میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس طرح 7 اور 5 کو ملائیں تو یہ 12 انمول باتیں، 12 نصیحتیں بن جاتی ہیں۔ میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں بیان کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث مبارکہ موجود ہے، جس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی اور تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کرنے والی اور برباد کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا۔ میں ترتیب وار اور نمبر وار آپ کی خدمت میں آسانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 7 چیزوں سے بچنا ہے، ان میں سے نمبر 1 شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ شرک پر مر جائے تو اس کی بخشش کا 1% بھی امکان باقی نہیں رہتا۔ شرک کے علاوہ
چاہے کوئی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی بخشش کا اور معافی کا امکان باقی رہتا ہے۔ شرک جو ہے سب سے خطرناک گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ شرک پر اگر بندہ مر جائے تو اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں، وہ سیدھا جہنم میں ہی جائے گا۔ تو 7 چیزوں میں پہلے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو بیان فرمایا کہ شرک کرنے سے بچو۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ جادو کرنا یا کروانا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس برے کام سے بچنا بھی ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہلاک کرنے والا، تباہ و برباد کر دینے والا گناہ قرار دیا ہے جادو کرنا۔ لہذا جادو کرنا بھی حرام ہے اور جادو کروانا بھی حرام ہے، اور جادوگر اگر جائز سمجھ کر جادو کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنا۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ قتل و غارت کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، بات بات پہ بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ یہ قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، دنیا و آخرت کو برباد کر دینے والا کام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑے بڑے گناہوں میں شامل کر کے بیان فرمایا۔ ناحق قتل کرنا، اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ نمبر 4، سود کھانا۔ سود کو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب قرار دیا۔ سود کھانا بڑا گناہ ہے۔ سود کھانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، سود کھلانے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور سود کی دستاویزات اور اسٹامپ لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور سود کا گواہ بننے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ یتیم کے مال کی نگہداشت کرنی چاہیے، اسے محفوظ بنانا چاہیے۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے مال پر زبردستی قبضہ کر کے اسے ہڑپ کر جانا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ نمبر 6، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ میدان جہاد سے بھاگ جانا یعنی لڑنے کے لیے گیا، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا، دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا، لیکن بزدلی کی وجہ سے میدان جہاد سے بھاگ گیا۔ تو میدان جہاد سے بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جب وہ جہاد کرے تو جہاد کے میدان میں ڈٹ جائے، دشمنان دین کا، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرے۔ بزدلی دکھاتے ہوئے میدان جہاد سے، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اور اسے بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ کیونکہ مجاہد کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے، لہٰذا اگر کوئی جہاد سے بھاگے گا تو اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی پینترا بدلنے کے لیے ادھر ادھر ہوتا ہے پھر حملہ کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن راہ جہاد سے مستقل طور پہ بھاگ جانا اور میدان جہاد کو مستقل طور پہ چھوڑ دینا اور مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو جہاد میں جاتے ہی نہیں، یعنی جہاد ان پر فرض ہے لیکن جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے، یعنی بھاگیں گے تو تب وہ جہاد میں جائیں گے، جہاد میں جاتے ہی نہیں، جہاد فرض ہے۔ جہاد بعض اوقات فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جہاد اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں تو کافی ہے، یعنی جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتی ہے، اگر کچھ مسلمان نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی گنہگار نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات جہاد فرض عین ہوتا ہے اور بعض اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اگر فرض کفایہ ہے پھر جہاد کرنے کے لیے نہیں گیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر جہاد فرض عین ہو چکا ہے تو پھر ایک مسلمان پر لازم ہے وہ جہاد کرنے کے لیے جائے۔ جس طرح کہ آج کل غزہ کے مسلمانوں کو گھیر کے اور اسرائیل اور امریکہ اور دیگر کافر ریاستیں انہیں شہید کر رہی ہیں،
جو مسلمان ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو جہاد میں جا سکتے ہیں، جو ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، قوت ہے، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے وہ افواج ہیں، چاہے وہ عام مسلمان ہیں، جن کے پاس ان کی مدد کرنے کی طاقت ہے لیکن پھر بھی مدد کرنے کے لیے نہیں جا رہے، وہ بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، اور وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ میدان جہاد سے بھاگنے کے حکم میں شامل ہے، کیونکہ وہ گئے نہیں تو بھاگنے کے حکم میں خود بخود ہی شامل ہو گئے، کیونکہ ان پر جانا فرض تھا۔ جیسا کہ قریب کے مسلمان جن کے پاس طاقت ہے، اب غزہ کے مظلوم مسلمان اسرائیل اور امریکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے بظاہر ناکافی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے 3 مہینے بیت چکے، پھر بھی وہ مسلمان ڈٹ کے کھڑے مقابلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے ٹینکوں کا غزہ کو قبرستان بنا کے رکھ دیا ہے۔ سینکڑوں ٹینک انہوں نے تباہ و برباد کر دیے، ان میں آگ لگا دی ہے، اور تقریباً 500 کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ان کے جو بہت سارے افسر انہوں نے گرفتار کیے ہوئے، جنرل کرنل قسم کے رینک کے بندے انہوں نے گرفتار کیے ہوئے، اور اسرائیل ان کو چھڑوانے کے لیے ترلے منت کر رہا ہے، اور اب پھر جنگ بندی کا امکان ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل میں جنگ بندی ہو جائے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ جہاد کی برکت ہوتی ہے، حالانکہ مسلمان تھوڑے سے، مجاہدین بھی تھوڑے سے، اسلحہ بھی معمولی سا ہے، لیکن وہ جان پر کھیل کر مقابلہ کر رہے ہیں، تو پورے مسلمان ان کے ساتھی بن جائیں تو کس طرح اس کو فتح کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ بڑا آسان سا راستہ ہے، جبکہ پوری کفریہ طاقتیں ان کے ساتھ مل کے کھڑی ہیں اور وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، پھر بھی اسرائیل اپنے فوجی افسران کو چھڑوانے کے لیے مذاکرات کرنے پر تیار ہے، آمادہ ہے، بلکہ بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی کہ ان کو چھوڑ دیں آپ، اور 3 مہینے ہو گئے ان کو وہ چھڑوا نہیں سکا۔ پورا اس نے اڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، امریکہ نے اڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن مجاہدین سے اپنے افسروں کو اور فوجیوں کو وہ نہیں چھڑوا سکے۔ تو اللہ کا شکر ہے، جہاد کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ بہرحال میدان جہاد سے بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان اگر گھیرے میں آ جائیں، ان کی مدد کرنا فرض ہو جائے، تو جو مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے، مدد کے لیے نہیں جائیں گے، ان کے پاس طاقت ہے پھر بھی نہیں گئے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ نمبر 7، آخری گناہ اس حدیث مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے، رسول پاک نے 7 ہلاکت خیز چیزوں کا بیان کیا تھا، وہ ہے بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر گناہ کی تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں مومنہ کا لفظ آیا ہے، اس میں مومن بھی شامل ہے، کسی مسلمان مرد پر یا عورت پر بدکاری کی، زنا کی، گناہ کی تہمت لگانا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل اس کو معمولی بات سمجھا جاتا ہے، کسی کے بارے میں ایسی انگلی اٹھا دی، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسی ہے یا ویسی ہے۔ اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، جب تک پورا پروف اور ثبوت موجود نہ ہو، اور جب تک اسے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بلا وجہ معاشرے میں زہر گھولنا یہ جائز نہیں۔ تو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر گناہ کی تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو رسول پاک نے 7 چیزوں کو بیان فرمایا، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور نمبر 7 بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر گناہ کی تہمت لگانا۔ 5 دیگر چیزیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ جامع ترمذی کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 5 نصیحتیں فرمائی ہیں، اس طرح وہ یہ 7 اور وہ 5 یہ مل کے 12 نصیحتیں ہو جائیں گی۔ میں وہ بھی مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 تلقینیں فرمائیں اس حدیث مبارکہ میں۔ نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا، غیبت، چغلی، سود، ناحق قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کے دیگر جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکیاں بندہ کم بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن گناہ سے بچنا لازم ہے، حرام کاموں سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو رزق کی تقسیم کی ہے،
یا حسن و جمال کی تقسیم کی ہے، یا علم کی تقسیم کی ہے، یا معاشرے میں کالے گورے کی تقسیم کی ہے، عربی عجمی کی تقسیم کی ہے، یا جتنی بھی تقسیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، شکوہ و شکایت کرتے رہتے ہیں، کاش میں اس کی طرح امیر ہوتا، کاش میں اس کی طرح جو ہے حسن و جمال والا ہوتا، کاش میں اس کی طرح علم میں ہوتا، اور اس میں حسد کرتے ہیں۔ تو یہ راضی نہیں رہتے۔ ہاں رش کیا جا سکتا ہے، رش کرنا جائز ہے، مثلاً یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو مال دیا ہے اللہ اس کا بھی برقرار رکھے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو علم دیا ہے اللہ اس کا علم بھی برقرار رکھے اور مجھے بھی عطا کرے، تو یہ رش کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ مجھے ملے نہ ملے اس کا مال برباد ہو جائے، یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، یہ حسد ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں کہ یار جو کچھ ملا ہے میں راضی ہوں، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، جس طرح کا مجھے بنایا ہے، میں راضی ہوں اس بات پہ، تو آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اگر یہ ذہن بنا لیں کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ جب اللہ کی تقسیم پر ہم راضی نہیں ہوتے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، سچے ترین مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اسے تکلیف نہ دیں، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ پڑوسی سے کوئی نہ کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے بندہ پڑوسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ رسول پاک نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، سچے ترین مومن بن جاؤ گے، سچے ترین ایمان والے بن جاؤ گے۔ اگر مشکل بھی لگے تو پھر بھی یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال کرنا ہے۔ اگر پڑوسی کے ساتھ نیکی نہیں بھی کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ نمبر 4، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرو، سچے ترین مسلمان بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کریں۔ عام طور پہ مختلف جگہ پر اگر ترجیح کی باری آتی تو ہم اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، دوسرے کو دوسری جگہ پر۔ ہمارا امتحان تو خیر شادی عالمی ہو جاتا ہے، اگر وہ گوشت کی پلیٹ اور تھال آ جائے، ایک سارا بھر کے لے گیا دوسرے منہ دیکھ کے رہ گئے، ہمارا تو یہاں امتحان ہو جاتا ہے۔ باقی امتحانوں میں تو ہم ویسے ہی فیل ہو جائیں گے۔ کوئی پلیٹ میں اللہ معافی دیکھا، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کھانا شروع ہوا ہے یہ سمجھ ختم ہو رہا ہے، اور مینار پاکستان بنا لے گا اپنی پلیٹ میں، بھر کے کھایا نا، آدھا بگاڑا آدھا کھایا، کتنا گناہ کمایا۔ جو آپ نے بگاڑا آپ اس گنہگار ہوئے۔ مال مفت دل بے رحم، کسی نے کتنی محنت کے ساتھ یہ کھانا تیار کیا ہے اور کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد یہ کھانا تیار کیا ہے۔ ہمارا امتحان تو کھانے پر ہی ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ معافی دوسرے کہتے ہیں یار تھوڑا سا مجھے بھی چھوڑنا، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آپ انتظار کریں اگلی برات کا۔ تو ہم مسلمانوں کو ترجیح نہیں دیتے، اور باقی بڑی چیزیں ان میں تو خیر ہم کیا لحاظ رکھیں گے، کھانے کے اوپر ہی ہمارا امتحان ہو جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر 3-4 بھائیوں کے درمیان پلاٹ تقسیم ہو گئے، پلاٹ زیادہ اچھا ہے تو دوسروں کو ترجیح دے دیں، کوئی بات نہیں بھائی، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں آپ یہ رکھ لیں، میں دوسرا رکھ لوں گا۔ آپ حیران ہوں گے اگر آپ نے اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دی تو آپ انشاءاللہ دنیا کی ترقی میں اس سے آگے نکل جائیں گے ترجیح دینے کی وجہ سے۔ تو رسول پاک نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تو تم بہترین سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 5، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایک ہے مسکرانا، جائز بات پر مسکرانا، اچھی بات پر مسکرانا، کوئی دل لگی کی بات پہ، دلچسپی کی بات پہ مسکرانا، یہ سنت ہے، رسول پاک بہت مسکرایا کرتے تھے۔ لیکن بلا وجہ ٹھٹھے مذاق، بلا وجہ ہنسنا، بلا وجہ ٹھٹا مذاق کرنا، جھوٹ بولنا، نقل اتارنا، سانگ اتارنا، دوسرے پہ پھپتی کسنا، تانا دینا، دوسرے کی پگڑی اچھالنا اور اس پہ ہنسنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت گناہ ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے، اور جب دل مردہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مرکز نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے قیام کا مرکز نہیں رہے گا، اور وہ دل مردہ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ دل جو ہے آج ہمارا مردہ ہوا ہے تو ہمارے اندر سے وہ جذبات، وہ آرزوئیں وہ ختم ہو گئی جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے تھی، تو اس سے بچیں۔ اس کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا، آج کل بہت سارے اس طرح کے پروگرام ٹی وی چینلوں پر نشر ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہنسنا ہنسانا ہے،
ہنسنا ہنسانا اور مذاق اڑانا، پھپتی کسنا اور اسی طریقے سے دوسرے الفاظ کا استعمال کرنا، ان کا کام ہی صرف یہ. جیسے کئی پروگرام ٹی وی چینلوں پہ چلتے ہیں جو مین سٹریم میڈیا ہے، جیسے مذاق رات، خبرناک، اس طرح کے کئی پروگرام ہیں جن میں صرف مذاق ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، نقل اتاری جاتی ہے اور کسی کا سانگ اتارا جاتا ہے. تو یہ بالکل جو ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے، جہنم کی اس کو وہی سنائی گئی ہے. اور آج کل ہمارا یہ ٹک ٹاک، یہ تو جھوٹ کا پورا مرکز ہے، اس میں تو ہنسنے ہنسانا کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. ہاں 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 ہاں، آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک کھول کے ہنس رہے، ایسے ہی ہنسے جا رہے ہیں. بس آپ کسی ویڈیو کو جو ہے آپ سکرول کریں اور آپ بس ہنسنے ہنسانے کے بلا وجہ ہنسی جا رہے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، بس ویوز لینے کے لیے. ویوز لینے کے اتنے شوقین ہیں کہ ویوز آگے تو پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے، کوئی بہت بڑا بندہ کوئی 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا. آج کل نوجوانوں کو ویوز لینے کا، میرے اتنے ویوز آ گئے ہیں، مجھے اتنے لوگوں نے لائک کیا ہے. اور نالائق آپ کو لائک تو کیا ہے، لیکن نالائق آپ دیکھیں آپ کو کس بات پر لائک کیا گیا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. آج کل ایسے بہت سارے لوگ وائرل ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ٹھگی لگانے کے طریقے سکھا دیے، ہنس رہے ہیں. جھوٹ بولنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اور ایسی غلط بیانی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ چونا لگا رہے ہیں، کسی کو غلط بیانی کر رہے ہیں اور اسے یہ اس پہ ہنس رہے ہیں. ایک گناہ سکھا رہے ہیں، ایک اس پہ ہنس رہے ہیں. تو یہ ٹک ٹاک پورے ایسا لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نے جہنم میں لے جانے کے لوگوں کو ٹھیکہ لے لیا ہے. اللہ معاف فرمائے، اندھا دھند. اگر آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو جائز طریقے سے استعمال کریں. یہ ایپلیکیشن آپ کے لیے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، دیگر انسٹاگرام ہے، یہ جو ایپلیکیشن ہے اگر ان کو جائز استعمال کریں تو ان کا استعمال جائز ہے، اور اگر حرام کاموں کے لیے استعمال کریں تو ان کا استعمال کرنا حرام ہے. لہٰذا اس بات کا دھیان رکھیں. اپنے آپ کو وائرل ویوز لینے کے لیے جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ آپ کے لیے چیزیں صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں، عذاب جاریہ بھی. ایک بندہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا کے مر گیا، اچھی ویڈیو ہے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا اس پر، بری ویڈیو ہے لوگ دیکھتے رہیں گے، گناہ میں پڑتے رہیں گے، اسے گناہ ملتا رہے گا. آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں بس ناچنے میں، ڈانس کرنے میں اور الٹے سیدھے کلپ بنا کے ان کو وائرل کر رہے ہیں اور ان کے لیے عذاب جاریہ بن رہے ہیں. کسی وقت وہ مر گئے، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور گناہ ان کی قبروں میں انہیں ملتا رہے گا. لہٰذا اندھا دھند کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 12 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.